کبھی آذان کو غور سے سنو تو تمہارا دل کانپ اٹھے۔ جب حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو لگتا ہے دل غم سے پھٹ جائے گا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ بے شک ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے راضی کر سکیں، تیری عبادت کر سکیں، تیرے سامنے عاجزی سے جھک سکیں۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ۔ زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ آپ کا رب ظالم نہیں ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مشکلات سے گزار کے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گا، اور ان مشکل حالات میں صبر کرنے سے، استقامت دکھانے سے جو اجر ملے گا اس پر آپ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ اللہ پر یقین رکھیں، وہ بہت مہربان ہے۔ اسے خبر ہے آپ کے تمام معاملات کی، وہ سن رہا ہے آپ کی دعائیں، وہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے رویے اور آپ کے آنسو بھی۔ بس صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پر بھی پوری توجہ دیں۔ ہمارا دین ہمیں بہتر سلوک، مدد کرنے اور معاف کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے آپس کی رنجش دور کریں، دل صاف کریں، اپنا رویہ اور اپنی سوچ کو درست کریں، دوسروں کو معاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کی نرمی عطا فرمائے۔ رحمت تو کسی بھی وقت گھروں میں آنے کو تیار رہتی ہے، اس لیے کہ رب تو رحمان ہے، الغفار ہے۔ کام تو اب ہمارا ہے، اس رحمت کے اہل بننے والے اعمال کریں، اس رب کی باتوں کے مطابق صبح شام کرنا، نافرمانی سے خود کو بچانا، محبت اور نرمی اپنانا، دعاؤں کا مزاج بنانا۔ آج جو بھی مشکل زندگی میں نظر آ رہی ہے، یاد رکھیے اسے آسانی میں بدلنے والا رحمت کا بادل رب کسی بھی وقت بھیج سکتا ہے۔ توبہ، عبادت، فرائض کی ادائیگی، صدقہ اور اخلاق اپنائیں اور رحمتوں کے بادل میں آ جائیں۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو، اور دوسروں کے پردے چاک نہ کرو۔ ہم سب کے پاس کھڑکی بھر آسمان ہوتا ہے، جس سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو پورا آسمان دیکھ لیا، حالانکہ کسی کی کھڑکی بڑی ہوتی ہے اور کسی کی چھوٹی۔ چھوٹی کھڑکی والے سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، جبکہ بڑی کھڑکی والے سمجھتے ہیں جتنا بڑا آسمان وہ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہی غلط فہمی اور بدگمانی کی وجہ بنتی ہے کہ ہم نے کبھی دوسرے کا کھڑکی بھر آسمان دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے بعض اقسام یہ بھی ہیں کہ لوگوں کو مصروف کر دے آپس ہی کے جھگڑوں میں، کیونکہ دل کی سلامتی ایک نعمت ہے جنت کی نعمتوں میں سے۔ بس جس کا دل سالم رہا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور احباب کے لیے، اس کو گویا اللہ تعالیٰ نے
اہل جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں ہی دے دی۔ سو آپ اپنے دل بالکل صاف کریں، ہر کسی کے لیے صاف کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اگنور کریں اور بہت اچھے گمان کے ساتھ رہیں۔ یہ دنیا بس چند لمحوں کی ہے، اس کو راحت کے ذریعے گزاریں۔ بس چہرے پہ ہمیشہ مسکان رکھیں، صاف شفاف رکھیں، نفس درگزر والا بنا دیں۔ دنیا کے جمال کو اس انداز سے جیا جاتا ہے۔ لوگ بوجھ کب بنتے ہیں؟ جب بعض اوقات وہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، بعض اوقات وہ فضول باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کی غیبت کرتے ہیں، بعض اوقات وہ آپ سے چمٹ کر سوال کرتے ہیں۔ یعنی کئی وجوہات ہوتی ہیں بوجھل ہونے کی۔ یعنی انسان دوسروں سے تنگ آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کس طرح ان سے جان چھڑاؤں۔ تو ایک با اخلاق انسان کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی تو نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس مشکل میں بھی اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ دل دو چیزوں سے روشن اور آبدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی، اور دو ہی چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ سے۔ عبادت سجدوں اور تسبیحوں ہی کا نام نہیں ہے۔ سجدے، قیام، رکوع اور تسبیح یہ تو بندگی کی علامت ہے، مگر عبادت کے کئی اور رنگ بھی ہیں۔ وہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے، وہ بھی تو عبادت کر رہا ہے، اور وہ جو اللہ کے بندوں کے لیے دل میں بغض اور حسد نہیں رکھتا، وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور وہ جو اس کے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ وہ جو چھپ کر کسی پر احسان کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور وہ بھی تو عبد یا بندہ ہے، اس کی عبادات کا بھی اپنا ایک درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمارے اعمال میں یہ باتیں اتار دے۔ آمین رب العالمین۔